نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَصَدَقَ رَسُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورہ مائدہ سے قرآن پاک کی 100 سورہ مائدہ کی 116 115 آیا مقدسہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 116 آیا مقدسہ تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی آیا مقدسہ میں جو بیان ہے وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت میں اور حضرت مائی مریم قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور سوال جواب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا بتاؤ کیا تم نے ان لوگوں کو اپنا خدا ہونا منوایا تھا؟ اور وہ آگے سے کہیں گے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے نہیں کہا، ہم نے ایسی غلطی نہیں کی، انہوں نے ہمیں اپنا معبود بنا لیا. اس آیا مقدسہ کا پہلے ترجمہ کر لیں، پھر آپ کو بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ الہ او موٹے یونس گور شاہی اور جہل اجاڈ، پڑھے لکھے جہل اجاڈ، یہ دیکھ الہ کی تثنیہ بھی آ گئی، الہ کی تثنیہ بھی آ گئی، جمع بھی آ گئی، تثنیہ بھی آ گئی. الہینی اللہ کی کوئی تثنیہ بنا کے دکھا، اللہ کا کوئی جمع بنا کے دکھا. اللہ ایسا لفظ واحد لفظ ہے جس کا جمع نہیں، واحد
بھی واحد، اس کا اسم بھی واحد، لہذا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یونس گور شاہی نے منہ چاہ کے اٹھا کے اپنا سینہ تان کے حرام زادہ بن کے جھوٹ بولا ہے۔ یونس گور شاہی نے جھوٹ بولا ہے کہ الہ کوئی نہیں ہو سکتا اور اللہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ان جہلوں کا، ایسے جہلوں کا، اجاٹ جہلوں کا جو روحانیت لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان جہلوں کا علم اللہ کی جمع کوئی نہیں بنا سکا اور نہ ہی ہے، جبکہ الہ کی جمع بھی ہے، الہ کی تثنیہ بھی ہے عربی میں، یہ تثنیہ کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے قلتا کہا تھا لوگوں کو بنا لو مجھے، اتخذونی بنا لو مجھے، و امیہ اور میری امی کو، الہین دو خدا، دو الہ۔ قرآن پاک سے تو یہی پتہ چلتا ہے نا، انہوں نے، عیسائیوں نے حضرت مائی مریم کو خدا کی بیوی کہا اور اس کو بھی خدا کہا، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بھی خدا کہا، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دو خدا انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا، یعنی ٹوٹل تین ہو گئے۔ وہ بھی ذکر ہے آگے، ثالث و ثلاثہ، انہوں نے تین خدا بنا لیے۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، عرض کی، جواب دیا عیسیٰ علیہ السلام نے، سبحانک یا اللہ، تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے، ان اقولا، یہ کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، ایسی بات کہوں جو میرا حق ہی نہیں، ایسی بات کہوں جو میرا حق ہی نہیں، ایسی بات کہوں جو میرا حق ہی نہیں۔ ہمارے مسلمان حق ہو یا نہ ہو حق بھی چھین لیتے ہیں، ویسے آدمی نہ دے تو ڈاکہ مار لیتے ہیں، پھینٹی لگا کر کھول چھین لیتے ہیں۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، تو پاک ہے، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے، ان اقولو، یہ کہ میں کہوں وہ بات، ان اقولا، میں وہ بات کہوں، ما لیس لی بحق، جو میرے لیے حق ہی نہیں، جو میرے لیے ایسی بات ہی نہیں، جو مجھے جائز ہی نہیں، مجھے لائق ہی نہیں۔ ان کنتو قلتہ، اگر میں نے ان کو کہا ہے، اس بات کو میں نے کہا ہے، فقد علمتہ، تو پس تو ضرور اس بات کو جانتا بھی ہے۔ اگر یہ میں نے کہی ہے نا تو یہ خوب جانتا ہے، مراد میں نے نہیں کہی، علمتہ تیرے علم میں ہے۔ تعلم ما فی نفسی، میرے دل کے اندر جو کچھ بھی پوشیدہ ہے، بات راز ہے، وہ تو جانتا ہے۔ علمتہ، تعلم ما فی نفسی، تو خوب جانتا ہے وہ جو میرے دل میں بات ہے۔ ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیری بات ہے، جو تیرے دل میں بات ہے۔ یا اللہ، میں تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا، تیرے اندر کے چیز کو نہیں جانتا، تیرے نفس کو نہیں جانتا،
تو میرے نفس کو جانتا ہے کہ میرا نفس کیا کہہ رہا ہے، اور میں تیری پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، جو تیری نفس کے اندر ہے، یعنی جو تیری شان کے لیک ہے، اس کے اندر جو بات ہے وہ تو خود ہی جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غلبے والا، تو ہی پوشیدہ علموں کا جاننے والا ہے۔ علام الغیوب، پوشیدہ علموں والا ہے، تو ہی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے۔ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، تو جانتا ہے، میرے دل میں کیا ہے تو خوب جانتا ہے، میں جو کرتا ہوں وہ تو خوب جانتا ہے۔ یعنی میں اپنی کمزوری یا اللہ بتا رہا ہوں کہ جتنا کچھ تو نے مجھے دیا میں اتنا ہی جانتا ہوں، اور تیرے دل کے اندر کیا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کو جاننے والا ہے، علام ہے، علام ہے، تمام غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ، میں نے تو ان سے نہ کہا تھا، ما امرتنی نہیں حکم دیا میں نے، بھی ایسی بات کے ساتھ، ایسی بات جو مجھے لائق ہی نہیں، میں اس کا حکم ہی نہیں دیتا۔ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، بس اسی کو پوجو، یہ کہ وہ عبادت کریں سارے اللہ کی، جو رب ہے میرا، وربکم، اور جو تمہارا رب ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو۔ وکنت علیہم شہیدا، اور میں ہوں اوپر ان کے گواہ۔ اور تھا میں ان پر جب موجود، ما دمت فیہم، جب تک میں موجود تھا تو میں ان کا گواہ ہوں، جب میں نہیں رہا فیہم ان میں، فلما توفیتنی، بس جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اب مرزائیوں کا ترجمہ، جب تو نے مجھے وفات دے دی، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، تھا تو ہی ان کا نگہبان، تو ہی جان ان پر تیری نگہبانی تھی۔ وانت علی کل شیء شہید، اور بے شک تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے، پکا گواہ ہے، تو سب کو صحیح طریقے سے جانتا ہے۔ اب ان آیات مقدسات سے تو یہ پتہ چلتا ہے مرزائیوں کے حساب سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی ہے، فوت کر دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں قرآن پر آ جاؤ، حدیث پر آ جاؤ۔ یہاں توفیتنی لفظ ہے، ولما توفیتنی، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، کنت انت الرقیب، پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز پر تو گواہی دیتا ہے۔ اب یہ معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف نہیں، بات تو یہ قیامت کی ہو رہی ہے، قیامت کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور قیامت کو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں نے ان کو نہ تو اپنی ماں کا نام لیا کہ وہ بھی الہ ہے اور میں بھی الہ ہوں، میں بھی الہ نہیں وہ بھی الہ نہیں، ہم دونوں اللہ کے بندے ہیں،
تم صرف اللہ کی، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ اب جو میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ کہ آیا مقدسہ کے اس آیا مقدسہ سے مرزائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کیا ہے۔ توفیتنی ثابت کیا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ اب عیسائیوں کو یہ نوید ہے، خوشخبری ہے کہ مرزائی کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے، اور عیسائیوں پر مرزائیوں نے مہربانی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی۔ اب عیسائی جو ہیں اپنے مخلص پیغمبر، اللہ کے پیغمبر جس کو وہ اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کی قبر پر عیسائی کیوں نہیں جاتے؟ مجھے تو نہیں پتا، میں یہ صاحب بتا دوں کہ آپ کہیں جی ہمیں بتاؤ۔ یہ مرزائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں، آزاد کشمیر میں ہے یا جموں کشمیر میں ہے، مقبوضہ کشمیر میں ہے یا آزاد کشمیر میں ہے، یہ نہیں۔ بات صرف مطلقاً گئی کہ آزاد کشمیر میں یا کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اب مرزائی اپنا عیسائیوں، تم مرزائیوں کی منت کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ تو دیکھ لو۔ ہمارے لیے اتنی نوید، اتنی خوشخبری وہ سنا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت قرآن مجید سے ثابت ہو گئی نا کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یا اللہ جس وقت تو نے مجھے فوت کر لیا، میں دنیا سے چلا گیا، ریلت کر لی، اب مجھے کیا پتا کہ یہ کیا کرتے رہیں، تو ان پر بہتر گواہ ہے۔ میں نے ان کو نہیں کہا کہ مجھے بھی اپنا الہ مانو، میری ماں کو بھی الہ مانو، لہذا یہ جھوٹے ہیں، لعین ہیں، مردود ہیں، جو الہ عیسیٰ علیہ السلام کو بناتے ہیں، اپنے پیغمبروں کو الہ بناتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ یا اللہ جتنی دیر میں ان میں رہا، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں کہا کہ میں الہ ہوں، میری ماں بھی الہ ہے، لہذا یہ جھوٹ بولتے ہیں، مجھ پہ بہتان باندھتے ہیں، لہذا جھوٹوں کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ اب میں بات اگلی کر رہا ہوں کہ عیسائیوں، تمہیں تو نوید مل گئی، خوشخبری مل گئی اس بات کی کہ تمہاری کتابیں تو خاموش ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، ہماری کتابیں مسلمانوں کی بھی خاموش ہیں اور آپس میں الجھے رہتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، فوت ہو گئے، زندہ ہیں، فوت ہو گئے، زندہ ہیں، فوت ہو گئے۔ یہ تو ہمارا مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ اور عیسائیوں، تمہیں مرزائیوں کا مرہون منت ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ چلا، مسلمانوں کو نہیں پتہ چلا، لیکن مرزائیوں کو تو پتہ چل گیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے۔ تو اب ان مرزائیوں سے عیسائیوں پوچھو کہ ہمارے پیغمبر کی قبر کہاں ہے، جہاں پتہ چل جائے کہ یہ ہے، تو جس طرح دوسرے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، عیسائی بھی تو اپنا ٹھیلا میلہ کشمیر میں لگائیں اور اپنے پیغمبر علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے انوار و تجلیات خود اپنے سینوں میں بسائیں۔ لہذا مرزائیوں، بلکہ عیسائیوں نے تم پر کرم کیا، تم پر شفقت فرمائی کہ تمام کائنات کے مرزائیوں کو تو پتہ نہیں چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، لیکن مرزائیوں نے احسان کر دیا، انہوں نے کہا کشمیر میں ہیں، کشمیر میں لیٹے ہوئے ہیں۔
اور باقی پیشین کو یہاں آقا علیہ السلام کی حدیث کی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال 45 سال یہاں آ کر حکومت بھی کریں گے اور تمام عیسائیوں کو کلمہ بھی پڑھائیں گے. عیسائی جو ہیں موجودہ عیسائی وہ پیچھے کیوں رہیں؟ اگر قبر کا نہیں پتہ چلتا نشاندہی کو تھوڑی بہت ہی تو کریں گے نا، اس جگہ کی دور سے زیارت ہی صحیح. کچھ انڈیا کو بھی فائدہ ہو کہ پاکستانی عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر آزاد کشمیر جا رہے ہیں. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مشہوری بھی ہو جائے گی اور مرزائیوں پہ لعنت بھی پڑ جائے گی. گورا کاغذ فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس پہ تحریر کیا ہوئی ہوئی بھی ہے کہ نہیں. اسے گورا کاغذ، سفید کاغذ جس پہ کچھ نہ لکھا ہو اسے بولتے ہیں. تو گورا کاغذ کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تو وہ ثابت کر رہے ہیں قرآن کی ان آیات مقدسات سے، انہوں نے ثابت کر دیا. اب یہ بھی ثابت کر دیں، عیسائیوں پوچھو، ان سے مرزائیوں سے پوچھو، عیسائیوں مرزائیوں سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ہمیں بتائیں. اگر نہیں بتاتے پھر سارے کے سارے مرزائی حرام زادے ہیں. پکی بات، سارے کے سارے مرزائی 1 to all سارے کے سارے حرام زادے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو جو نہیں مانتا اور اخیر تک اسی پہ ڈٹا رہتا ہے وہ حرام زادہ ہے. عتل بعد ذلک زنیم. آج کی بات مکمل ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے، تابعداری عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اپنے پیغمبروں کے صدقے میں ہم سب کو ہر قسم کی بلیات و آفات سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واصل جزا وما علینا الا البلاغ المبین.